شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مزارع له ولا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتوكل على غيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، إمام المشرقين وإمام المغربين، رسولا مكيا مدنيا ہاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا، نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر اتارتے تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ خوف خدا سے یہ دبا جاتا اور پھٹا جاتا. اور یہ باتیں ہم لوگوں کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ فکر کرے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی اکرمہم اللہ باربع خصال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے اس کو نوازے گا، 4 انعامات اس کو عطا فرمائے گا. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں، اچھے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا. الہیبت فی قلوب الفجرہ، فاسق و فاجر اور گنہگار اور دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا. الثقۃ فی الدین، اللہ تعالیٰ دین پر اس کو جما دے گا. والسعۃ فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ رزق کے اس کے دروازے کھول دے گا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. دل دیکھ تو لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل دیکھ تو لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اذا تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذا تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ ان بچوں کا قرآن پاک میرے سامنے ختم کیا جاتا. مولانا اقبال صاحب ہے، مولانا محبوب صاحب ہے، مولانا یامین،
بہت سارے ہمارے یہاں علماء کرام بڑے قابل علماء کرام ہیں، جید علماء کرام ہیں، یہ حق ان لوگوں کا تھا، تاہم میں اس امید سے اس کرسی پر بیٹھا ہوں کہ انہوں نے مجھے اچھا سمجھا ہے، قابل سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا ان کا گمان بنایا ہے ویسا ہی مجھے اللہ بنا دے، اس امید سے میں بیٹھا ہوں۔ بہرحال چند باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ ان بچوں سے پہلے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو ایک بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، قرآن کی دولت۔ یہ قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس کی قیمت کو جاننی ہے، اس کی قدر کو جاننا ہے۔ جتنی اس کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ ہمیں کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے منازل کو بلند کرے گا، ترقیات سے نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم قدر کرو گے اللہ کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں بڑھوتری کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور اس کی تلاوت کریں، یہ اس کی قدر ہے۔ اور قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں تبھی ہوگی جبکہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی، حاکم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی تو اس کے حکم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی، اور اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی تو اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور قرآن کا تعارف بہت کروایا ہے، دوسری سورتوں کے مقابلے میں بہت کروایا ہے، تو اس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، اس کے معنی و مطالب کو ہمیں جاننے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، کہاں سے اتارا ہے، کس نے اتارا، کس نے بھیجا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ تمام جہاں کے پروردگار کی طرف سے ہی قرآن اترا ہے۔ کس کے ساتھ اتارا؟ نزل بہ الروح الامین، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس کو لے کر آئے، اور کس پر اتارا؟ علی قلبک، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ تیرے قلب پر اتارا، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ جتنی بھی کتابیں آئیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، توریت زبور انجیل یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی بات ہے، اللہ کا ایک حصہ ہے۔ اور قرآن اور دوسری کتابوں میں فرق اتنا ہے کہ دوسری کتاب کی مثال یوں سمجھے کہ کسی نے خط بھیجا ہو اور خط ہم نے پڑھ لیا، لیکن قرآن تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سنا۔ اور بعض صورتیں اور بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بالمشافہہ، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اس میں سے ایک سورہ فاتحہ بھی لکھا ہے، اور دوسرا آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو بہرحال تو اس کی قدر ہمارے اندر کب آئے گی؟ جبکہ اللہ کی قدر ہوگی، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ جتنی بھی کتابیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھوائی، انجیل کو لکھوائی، زبور کو لکھایا، توریت کو لکھایا، اور کہاں گیا وہ دے کر آ جاؤ۔ توریت لکھی گئی اور جبرائیل کو کہا کہ جاؤ دے کر آؤ، اور حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ طور پر آ جائیے، ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں۔ توریت زبور کا وقت آیا تو حضرت داؤد کو کہا کہ معبد میں بیٹھ جائیے، عبادت خانے میں، آپ کو کتاب دیتے ہیں۔ انجیل کی باری آئی تو حضرت عیسیٰ کو کہا کہ اپنی عبادت خانے میں بیٹھ جائیے، آپ کو کتاب دیں گے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بلایا نہیں گیا کہ آپ یہاں جاؤ، آپ کو آیت شریفہ سناتے ہیں، آپ فلاں جگہ پہنچ جاؤ آیت شریفہ سناتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت تھی، ہمارے نبی کا مقام تھا کہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں قرآن کو بھیج دیا۔ ہمارے نبی کعبۃ اللہ میں ہیں، وہاں قرآن کو بھیج دیا۔ ہمارے نبی اپنے گھر میں ہیں، قرآن کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صفا مروہ پر ہیں، قرآن کو بھیج دیا۔ مدینے میں گئے تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، ایسا نہیں کہا کعبۃ اللہ میں واپس آؤ۔ اللہ کے نبی بدر میں ہے، وہاں قرآن کو بھیج دیا۔ یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ بہرحال تو اللہ کی
الوہیت کو جانیں گے، اللہ کے مقام کو جانیں گے، تو قرآن کی قدر ہمارے اندر آئی ہے۔ اور اللہ کی قدر کو جاننا، اللہ کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہی ذات ہے پالنے والی، وہی ذات ہے کرنے والی، وہی ذات ہے دھرنے والی، جو کچھ ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کتنا قیمتی ہے، میں آپ کو عرض کر دوں۔ حضرت امام شافعی کے زمانے میں ایک شخص کے گھر لڑکی پیدا ہوئی، اب وہ باہر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا، بیوی کی نظر شوہر پر پڑی۔ بیوی پوچھنے لگی کہ کیا لڑکی پیدا ہوئی اس لیے غمگین ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم اس لڑکی کے پیدا ہونے پر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جب اس لڑکی کی شادی ہوگی تو اللہ کی قسم میں اس کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز دوں گا۔ مارے خوشی میں اس نے قسم تو کھا لی کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز میں اس کو دوں گا۔ اب دن نکلتے گئے، زمانہ گزرتا رہا، لڑکی پروان چڑھتی رہی، اور ایک زمانہ یہ آیا کہ لڑکی کی شادی طے ہوئی، تاریخ بھی دے دی گئی۔ وہ تو اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے چوک گیا تھا یہ بات، لیکن بیوی نے یاد دلائی بات کہ آپ نے قسم کھائی ہے، معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ اس کو دو گے۔ اب دنیا کی سب سے قیمتی چیز تو ہیرے جواہرات ہے، روپے ہے، پیسے ہیں، درہم ہے، دینار ہے، آپ لاؤ گے کہاں سے؟ آپ تو غریب ہے۔ وہ بھی بیچارہ پریشان ہوا کہ کیا جائے، گنہگار ہوں گا، قسم ٹوٹے گی۔ تو اس عورت نے اس کو مشورہ دیا، بیوی نے مشورہ دیا، امام شافعی کے پاس جا کر کوئی مسئلہ پوچھو، کوئی بات بنائے۔ تو وہ گیا وہ شخص، اور اس نے ساری رودات سنائی کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے قسم کھائی ہے کہ اس کی شادی کے وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز دوں گا۔ اب میرے پاس ہیرے جواہرات تو ہے نہیں، سونا چاندی تو ہے نہیں، روپے پیسے تو ہے نہیں، درہم دینار ہے نہیں۔ حضرت میں پھنس گیا ہوں، میں پریشان ہوں، کئی دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کیا دوں، میں غریب آدمی ہوں۔ حضرت نے کہا کہ جاؤ، تجھے کوئی سونا چاندی دینے کی ضرورت نہیں، کوئی تجھے ہیرا جواہرات دینے کی ضرورت نہیں، قرآن کو جا کر دے دو بیٹی کو۔ اللہ کی قسم پوری روئے زمین پر قرآن سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی ہے ہی نہیں، یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اب اتنی قیمتی چیز جب آپ حفاظ کرام کو، ہم حفاظ کرام کو، سارے حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس کی تلاوت کر کے دکھائی، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اب آپ حافظ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا تو خوب اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہر وقت زبان پر قرآن ہونا چاہیے، ہر وقت زبان پر قرآن ہو۔ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنی ہمارے اندر نورانیت آئے گی۔ ہمارے بزرگان دین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخص ایسے گزرے ہیں جو 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ کبھی یوں کہتے تھے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت تمیم داری، حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات میں ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دن رات میں 8 قرآن ختم کرتے تھے، دن رات میں 8 قرآن ختم کرتے تھے۔ اگر آدمی دل پر لے لے تو سب اس کے لیے آسان ہے، سب اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں اس کو بہت کچھ پڑھا دیتا ہے، لیکن اس کا معمول بنائے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ بلا کر کہا، بیٹا فلاں کونے میں کوئی گناہ مت کرنا۔ 12,000 قرآن میں نے وہ ختم کیے۔ موت کا وقت جب قریب آیا تو بیٹی رونے لگی، تو بیٹی کو کہا، بیٹی رو نہیں، مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا، میں نے 24,000 قرآن ختم کیے ہیں، 24,000 قرآن ختم کیے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ہر رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ اگر اس کو ہم شمار کریں 40 سال کے قرآن کو، ان کی 82 سال کی ان کی عمر ہوئی، 80 سال کے قرآن کو شمار کرو تو 15,000 قرآن کو انہوں نے ختم کیا تھا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ آدمی کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، سب آسان ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں 15 سال تک رات کو نہیں سو رہا ہے اور ہر رات کو 1 قرآن ختم کرتا تھا۔ نماز نفل رکعت باندھتا تھا
اور صبح ہوتے ہوتے پورا قرآن ختم کر دیتا. حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کے 2 قرآن ختم کرتے تھے. حضرت سلیم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصص کے امیر تھے, گورنر تھے, اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں, اس کے باوجود روزانہ کہتے ہیں 3 قرآن ختم کرتے تھے, روزانہ 3 قرآن ختم کرتے. حضرت ایک ترکستانی عالم کا نام لکھا ہے, شمس الدین ترکستانی, روزانہ ان کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور شام ہوتے ہوتے 5 قرآن ختم کرتے تھے, 5 قرآن ختم کرتے تھے. حضرت ابن ادریس ظہر سے لے کر عصر تک پورا قرآن ختم کرتے تھے. حضرت ثابت بنانی اور حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد بیٹھتے تھے اور عشاء تک قرآن ختم کرتے تھے. کوئی معمولی بات ہے؟ حضرت مولانا یحییٰ جو مولانا زکریا کے بھائی تھے اور مولانا زکریا کے والد صاحب تھے اور مولانا الیاس صاحب کے بھائی تھے, ان کا جب قرآن حافظ ہوئے تو ان کے ابا نے کہا کہ بیٹا دیکھو, کھانا نہیں دوں گا جب تک کہ قرآن ختم نہ کرے, اور تجھے کھیلنے نہیں دوں گا, کہیں کھیلنے کا نہیں جب تک قرآن ختم نہ کرے. حافظ ہونے کے بعد فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور ظہر ہوتے ہوتے قرآن ختم کرتے تھے, پھر ان کو کھیلنے کی اجازت ہوتی تھی. اور حضرت مولانا الیاس صاحب کی والدہ شادی کے بعد انہوں نے قرآن کا حفظ کیا اور اتنی جید عالم تھی کہ معمولی حافظ ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا, اور رمضان میں 1 قرآن ختم کرتی تھی, سارے گھر کے کاروبار نبھانے کے بعد 1 قرآن ختم کرتی تھی, اوپر سے 10 سفارے پڑھتی تھی. تو میرے بچوں, میں آپ کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا, آپ اس کو خوب تلاوت کریں, اس کی خوب تلاوت کریں. ہمارے استاد ہمیں فرمایا کرتے تھے نماز میں اس کی تلاوت کرو, خوب نماز میں تلاوت کرو, پکا یاد ہو جائے گا. اور نماز میں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. ایک آدمی وضو نہیں ہے اور وضو کے بغیر وہ قرآن پڑھتا ہے منہ زبان اور الحمد پڑھتا ہے, خالی الحمد, تو اس پر اس کو 1 حرف پر 25 نیکی, 125 نیکی ملی. بغیر وضو کے پڑھے 10 نیکی, تو الحمد پڑھا تو 50 نیکی ملی. اور وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو 1 حرف پر 25 نیکی ملتی ہے, تو اس نے الحمد خالی پڑھا تو اس کو 125 نیکی مل گئی. اور وہی قرآن وضو تو ہے, نماز میں پڑھتا ہے, بیٹھ کر پڑھتا ہے, تو ہر حرف پر 50 نیکی ملے گی. تو اس نے خالی نماز میں بیٹھ کر الحمد پڑھا تو 250 نیکی مل گئی. اور اسی نماز میں وہ کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھتا ہے تو ہر حرف پر اس کو 100 نیکی ملتی ہے. تو اس نے نماز میں کھڑے ہو کر الحمد پڑھا, خالی الحمد, تو اس کو 500 نیکی ملے گی. کوئی معمولی بات ہے؟ تو اتنی بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں قرآن کی خوب تلاوت کرنی چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, بہت عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو بہت ہی عظمتوں والا بنایا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ چاہے اس پر کتنے بھی حملے ہو جائیں, یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. برا حال ہوگا محمد کے عدو کا, برا حال ہوگا محمد کے عدو کا, منہ پر ہی گرا جس نے چاند پر تھوکا. اس پر کوئی کتنا بھی کیچڑ اچھالے, اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. مسلمان کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو 1400 سال سے کوشش جاری ہے, آج تک کوشش جاری ہے اس کو ختم کرنے کی, برباد کرنے. انگریز جب ہمارے ہندوستان میں آئے تو انہوں نے ریسرچ کیا کہ آخر مسلمانوں میں اتنی طاقت, اتنا کانفیڈنس, اتنا یقین اللہ پر کیوں ہے, مسلمان ٹس سے بس کیوں نہیں ہوتے. تو WW ہنٹر وغیرہ نے آ کر یہ سروے کیا کہ قرآن کو ختم کرو, انشاءاللہ ان کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا, اعمال ختم ہو جائے گی, ان کے اندر سے سب کچھ ختم ہو جائے گا, ان کی روح نکل جائے گی. 3 لاکھ پورے ہندوستان سے, انڈیا سے 3 لاکھ قرآن کے نسخے جمع کیے اور انہوں نے جلائے. لیکن ان کے سامنے ایک حافظ کو پیش کیا گیا, 9 سال کا حافظ تھا, پڑھو بھائی, یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو. کہا آپ نسخے ختم کر دیں گے, ان کے دلوں سے قرآن کیسے نکالو گے. پھر بھی انہوں نے سن 1866 میں علماء کرام کو بہت پھانسیوں پر لٹکایا اور قسم قسم کی تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا, لیکن قرآن ختم نہیں کر سکے. اور یہ سرخ آندھی تھی, رشیا کی سرخ آندھی, اتنا خطرناک یہ طوفان تھا کہ یوں لگتا تھا کہ اب سب کے سب اسلام ختم ہو جائے گا. اور رشیا کے اندر اتنی پابندی انہوں نے لگائی, اتنی پابندی لگائی کہ کوئی عین نہیں نکال سکتا تھا. وہ چلتے ہوئے کسی آدمی کو سلام کرتے تھے, ان کے فوجی ہوتے تھے, ان کے جو CID ہوتے تھے, وہ جلتے ہوئے لوگوں کو سلام کرتے تھے, السلام علیکم.
اب سامنے سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام، عین نکلتا تو اسی پر سے سمجھ جاتے یہ حافظ ہے اور یہ عالم ہے، اس کو مار دیا جاتا. لیکن انہوں نے ایسے حالات میں بھی قرآن کو پڑھا، بچایا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی پاکستان سے، ایک انجینئر وہاں کسی کام سے گیا، حکومت نے بلایا تھا، اور نماز تو ویسے ہی وہ پڑھ لیتا تھا. مسجد تو تھی نہیں، ساری مسجد بند، لیکن جمعہ کا وقت آیا تو اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں جمعہ تو مسجد میں پڑھوں گا. تلاش کرتے 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 ایک میوزیم کی پہنچ گیا. دربان سے کہا، جو فوجی اور جو وہاں باہر کھڑے ہوتے ہیں ان سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. کہتے دیکھو نماز تو یہاں پڑھنے کی اجازت نہیں، اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. یہاں پولیس آ جائے، سیکیورٹی آ جائے، آپ کو پکڑ جائے، میں اس کا کہ بھائی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے پڑھو آپ. انہوں نے اذان پڑھی، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سارے لوگ جو مسلمان تھے ایک دم تھر تھر کانپ رہے تھے کہ ابھی کوئی پولیس آئے گا اس کو اٹھا جائے گا. ایک بچے کو بھیجا اور ان کو کہا کہ جلدی سے باہر آ جاؤ. انہوں نے نماز اطمینان سے پڑھی اور باہر آئے اور گھر لے گئے. گھر لے جانے کے بعد ان کو کھلایا پلایا اور کہا کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو نماز مسجد میں پڑھنے کو ملتا، ہماری تو ہمت ہی نہیں ہوتی. بہرحال انہوں نے بچوں سے کہا کہ قرآن پڑھو گے؟ کہاں پڑھیں گے. انہوں نے پاکٹ قرآن نکالا اور سامنے رکھا، یہ پڑھو. تو پڑھ نہ سکے. یہاں سے پڑھو، کچھ پڑھتے ہی نہیں آتا، دیکھ کر نہیں پڑھتے. اب اس آدمی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، لو انزلنا ھذا القرآن. تو بچے نے 2 لفظ سنے اور پورا قرآن پڑھنے لگا. الگ الگ جگہ سے کہا کہ بھائی اندر دیکھ کر نہیں پڑھتے، منہ زبان کیوں پڑھتے؟ تو کہا کہ ہمارے گھروں میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں، گھروں میں قرآن رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ان بچوں نے جو حفظ کیا ہے وہ اس طرح حفظ ہوا ہے کہ جب ہمارے قرآن کے اوپر پابندی لگا دی گئی، قرآن کے نسخوں کو قبضے میں لے لیا، انہوں نے اپنے پاس لے لیا. ہمارے پاس قرآن نہیں رہے. ہمارے پاس کچھ بوڑھے لوگ تھے، کچھ نوجوان عالم تھے، وہ ہمارے بچوں، انہوں نے سیون کلاس کھول دیا. سیون کلاس، اور بچوں کو سیون کلاس کے بہانے لاتے تھے اور چپکے 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 ان کو منہ زبان 2 آیتیں، 3 4 آیتیں منہ زبان کراتے تھے. اس طرح یہ حافظ بنے. قرآن کو انہوں نے نہیں دیکھا، منہ زبان جیسے کندھے آدمی کو یاد کرواتے ہیں. تو ایسے حالات میں بھی قرآن ختم نہیں ہوا. انہوں نے بہت کوشش کی، بہت کوشش کی. آج بھی مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں سن 90 کی وہ بات کر رہے ہیں کہ روس ہمارا جانا ہوا تو ایک لڑکی بالکل اپ ٹو ڈیٹ انشرٹ وغیرہ ہوگی، تو اس نے ہاتھ کیا گاڑی کو ہماری، اور ہماری گاڑی کھڑی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ کہا کہ ہاں قرآن ہے، ذرا ہمیں دیجئے. تو اس بچی نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سر سے لگایا، اور مارے خوشی کے وہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا میری زندگی میں پہلی مرتبہ میں قرآن چھوڑا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. یہ حافظ بن رہے ہیں، جا بجا قرآن ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن کو 2 طرح سے محفوظ فرمایا، ایک حفاظ کے ذریعے اور ایک نسخوں کے ذریعے. ایک حفاظ کے ذریعے اور ایک نسخوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا. یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ایک حصہ ہے. اللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں. قرب قیامت بھی ساری چیزیں دھماکے سے ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن کو قیامت سے پہلے پہلے آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا. اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن حفاظ کرام تو قیامت تک باقی رہیں گے جب حافظ ہوں گے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے، خوب قدر کرنی چاہیے. اور یہ حافظ ہیں اللہ تعالیٰ، آج کتابوں میں لکھا ہے اور سروے یہ ہے کہ پوری دنیا میں 1.5 کروڑ حفاظ کرام ہیں. 1.5 کروڑ، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، سروے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. 1.5 کروڑ سے زیادہ حفاظ کرام آج موجود ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں اور معنی و مطالب بیان کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. قرآن کی خدمت. مہاراشٹر کی ایک جماعت گئی تھی چین کی طرف، تو انہوں نے اپنی روداد لکھی ہے، کارگزاری. اس کارگزاری میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بہت سارے علاقوں میں کام کیا اور کام کرتے 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 ہم دریا تک پہنچ گئے. تو دریا کے اوپر ایک شہر بسا ہوا ہے، ایک گاؤں بسا ہوا ہے. دریا کے اوپر ایک گاؤں بسا ہوا ہے. تو ہم نے وہاں بھی گشت کیا، تو وہاں ہم نے جا کر دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے. اس مدرسے میں 40 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا حفظ کر رہے ہیں. اس وقت ہم نے اللہ کی قدرت کو پہچانا
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیسے کیسے محفوظ کیا ہے کہ دریا کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مدرسہ بنایا اور وہاں بھی قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو قرآن کبھی ختم ہونے والا ہے، بہت بڑی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی خوب قدر کریں۔ اب آخر میں وقت تو جتنا دیا تھا اتنا میں کر چکا ہوں۔ بچوں کا تو ہو گیا، اب ان کے اساتذہ کرام، الحمدللہ انہوں نے پہلی سیڑھی سے لے کر آخری سیڑھی تک پہنچایا، ان کو بھی ہم مبارکبادی دیں گے۔ اور دیکھو کمبار ہوتا ہے وہ مٹکا بناتا ہے، مٹکا بہتر سے بہتر مٹکا ہوتا ہے، بہتر سے بہتر مٹکا ہوتا ہے، لیکن مٹکے کی قیمت نہیں ہوتی، کمبار کی قیمت ہوتی ہے، کیونکہ اس پر اس کا وقت لگا ہے، جان لگی ہے، مال لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام حفاظ کرام 167 حافظ یہاں بنے، کوئی معمولی بات ہے؟ 167 حافظ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظوں کے بدولت اور صدقہ طوفیل میں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت کو آباد فرما دے۔ بچوں نے یہاں اپنے پروگرام پیش کیے، بڑے اچھے اچھے پروگرام تھے، اور یہ مکالمہ تو بالکل عین ہمارے وقت کے مطابق انہوں نے کیا، اور اس پر بہت ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں خرافات بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اگر یہ خرافات ختم نہ کیے گئے تو حضرت مولانا اقبال صاحب نے بھی کہا نا، جن علاقوں میں دہیج اور جہیز کا رواج ہے آج وہاں خودکشیاں ہو رہی ہے۔ ابھی یوں سمجھے 15-20 دن پہلے ایک اخبار میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی طے کی، بارات بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، آنے کے بعد بہت کچھ انہوں نے مانگا، بہت کچھ مانگا، جتنا مانگا دیا۔ آخر میں جب وقت آیا شادی کا تو اس کے پاس مہنگی گاڑی مانگی گئی کہ جب تک وہ گاڑی نہیں آئے گی تب تک ہم شادی نہیں کریں گے۔ بہرحال اس آدمی کے پاس تو سارے روپے ختم ہو گئے تھے، قرضہ لے کر جیسے ویسے وہ جتنا بھی دینا تھا وہ دے دیا تھا، سونا چاندی جو بھی دینا تھا، روپے اور جو جہیز کی چیزیں ہوتی ہیں، گھریلو چیزیں، سب کچھ فریج ہوتا ہے، سب کچھ اس نے دیا تھا۔ لیکن آخر میں گاڑی مانگی، پیسے ہیں نہیں، اچانک مانگ رہے ہیں۔ بیچارہ نے دماغ پر یہ بات لے لی، ٹینشن میں آ گیا، گھر میں گیا، دروازہ بند کیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس پر کنٹرول نہ کریں اور یہ سارا کاروبار شادی کا ہمارے کنٹرول میں نہ لیں، عورتوں سے چھڑا کر اپنے کنٹرول میں لیں، تو وہ دن دور نہیں کہ ایسے وقت آ جائے۔ اور کچھ ایسے وقت آ ہی رہے، کچھ ایسے وقت لا ہی رہے کہ مہندی لگانے کے لیے گئے، جیسی ویسی باتیں بولی گئی، تو انہوں نے سوچا کہ آج ایسا ہے، ابھی سے ایسا ہے تو بعد میں کیسا ہوگا۔ پورا رشتہ ٹوٹ گیا، پورا رشتہ ٹوٹ گیا۔ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کو توڑا گیا، وہاں مصیبت ہی مصیبتیں، خلفشار ہیں، نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے شادی میں، بچے کو جو دلہا تھا اس کو ریشمی کپڑا جو تھا اس کا صافہ باندھا جا رہا تھا، امامہ باندھا جا رہا تھا۔ حضرت نے کہا بھائی ریشمی کپڑا تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو اتار دو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایک ہی ہے، رہنے دیجئے۔ حضرت ایک طرف ہٹ گئے کہ بھائی ہم کو بلاتے ہو اور ہم جو کہتے وہ مانتے نہیں، شریعت کی پابندی نہیں کرتے، پھر ایسے نکاح میں ہمارے آنے کی کیا ضرورت ہے، ایسی شادیوں میں ہم کیوں شرکت کریں۔ اور پھر حضرت نے اس وقت ایک بات فرمائی کہ جس شادی میں ایک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹے گی، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں اور اس شادی میں کبھی برکت نہیں کرے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت بات ہے، اور ہم کتنی سنتیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو سب کو راضی کرتے ہیں، فلاں ناراض ہے راضی کیا، فلاں ناراض ہے راضی کیا، سب کو راضی کرتے ہیں، لیکن اگر ناراض کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ ناراض ہوگا تو کیا وہ سنسار صحیح چلے گا؟ کیا اس سنسار میں برکتیں آئے گی؟ کیا اس سنسار میں اللہ کی مدد اترے گی؟ کیا اس سنسار کے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ کیسے کیسے رواجات نہیں، ہم نے علماء کرام نے مل کر ایک رواج کو ختم کیا، 80% ننگ کا، 80% ننگ کا یہ رواج ختم کیا۔ اس کی جگہ ایک نیا رواج آ گیا، نیا، بالکل نیا، کیک کاٹا جا رہا ہے۔ سارے جوان ملتے ہیں، عورتیں، لڑکیاں، مخلوط، اور کیک کاٹا جا رہا ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، اور سینٹ وغیرہ چھڑکا جا رہا ہے، یہ ہے، اور کئی ہزار روپے ختم ہو جاتے ہیں۔
مہندی لگانے کے لیے آتے ہیں 2 ڈیگے چڑھتی ہے، مہندی لگانے کے لیے جو آتی ہے وہ کھا کر جاتی ہے، یہ بھی نیا رواج ہے۔ کتنا خرچہ کرو گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کو خرچہ بہت کرنے کا شوق ہے تو کریں، لیکن اس کا چینجنگ لائے، اس میں چینج کرے کہ وہ سارا کھانے کا خرچہ، کیک کا خرچہ، فلاں خرچہ، فلاں خرچہ، فلاں خرچہ، اس کا حساب لگا، وہ سارے روپے اپنے بیٹے کو دے دے، اپنی بیٹی کو دے دے، یا لڑکی اور لڑکے کے روپے جمع کر کے دونوں کو ایک پلاٹ دے دے، ایک پلاٹ دلا دے۔ زندگی میں کبھی وہ تمہیں یاد کریں گے اور تمہیں دعائیں دیں گے، بہت دعائیں دیں گے، اللہ میرے باپ کو، اللہ تعالیٰ میرے باپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلا دے، اللہ میرے باپ کو خوش رکھے، انہوں نے ہمارا یہ خیال کیا کہ ہمیں پلاٹ دلا دیا، ورنہ ہم پلاٹ ہمارے پاس نہ ہوتا تو یہ گھر کو بنانا لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہوتا۔ ایک رواج یہ بھی ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکی کو جب بلانے جاتے ہیں، لڑکی کو بلانے جب جاتے ہیں تو یہ پروگرام بنتا ہے 12-1 بجے کے بعد، علماء کرام سو جاتے ہیں، اچھے لوگ سو جاتے ہیں، ایسے وقت میں پروگرام بنتا ہے کہ لڑکی کو لینے جاتا ہے تو 5-6 گاڑیاں آگے پیچھے، 10-12 گاڑیاں، ایک جگہ پر تو ہم نے سنا کہ 20 گاڑیاں تھی 4 ویلر اور 2 ویلر الگ تھی، گاڑی جیپ کھلی تھی، اس میں لڑکی کو بٹھایا گیا، ڈانس کیا گیا، ڈانس تو پتہ نہیں ہے لیکن ڈی جے بجایا گیا، فوٹو کھینچے گئے، اور یہ جو سیدھا روڈ ہے جس کو ہم ابھا روڈ کہتے ہیں، سیدھا روڈ، وہاں سے چلا چوکڑی سے، کیکڑی کی چوکڑی سے، وہاں پہلے پھٹاکڑے پھوڑے گئے، وہاں اتنے خطرناک پھٹاکڑے پھوڑے کہ جو سوئے ہوئے لوگ تھے بیچارے چونک کر اٹھ گئے، باہر آئے کہ کیا ہوا۔ اب دیکھو کتنے بڑے بڑے وہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے جلال کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں۔ اب ہم نے تو کتنی مرتبہ کہہ رکھا ہے جامع مسجد میں، جہاں جب بھی بیان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں 3 بجے بھی یہ ہو رہا ہو تو ہمیں فون کرو، ہم آئیں گے انشاءاللہ، 1 بجے بھی ہو رہا ہو تو ہمیں فون کیجئے، ضرور ہم آئیں گے، یہ رواج تو ہم ختم کریں گے، کچھ بھی ہو جائے یہ رواج تو ختم ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ علماء کرام اب سڑکوں پر آئیں گے، لیکن یہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے، یہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے کسی حال میں۔ اور اتنی آزادی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ یہ جتنا بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، اللہ ہم سے ناراض ہو۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں جب عورت صبح اٹھتی ہے تو اپنے گھر کو صاف کرتی ہے، گھر صاف کرتے کرتے اپنے آنگن کو صاف کرتی ہے، اپنے آنگن کو صاف کرتے کرتے اپنے گھر کی باہر کی جو سڑک ہے وہ بھی آدھی صاف کرتی ہے، کیونکہ یہ کچرا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، پوری دنیا گناہ ہو رہے وہ دیکھ رہا ہے، یہ نافرمانیاں ہو رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے، کبھی نہ کبھی تو صاف کرے گا وہ، کبھی تو اس کو جلال آئے گا، کبھی بھی تو اس کو خیال آئے گا کہ یہ دنیا کو صاف کرنا ہے، اس دنیا کو صاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ختم کرو۔ اب ایک رواج یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ نیا رواج ہے، لاک ڈاؤن کے بعد شروع ہوا ہے، کہ لڑکی کو لاتے ہیں جس روم میں پہلی رات سہاگ رات منانی ہے، اس روم کو 1000 روپے میں سجایا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جو چیز لڑکی دیکھتی ہے یا کوئی بھی انسان پہلی مرتبہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو ہمیشہ وہ اس کے دماغ میں نقش رہ جاتا ہے، اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب تم جو لڑکی آ رہی ہے اس کو زرق برق دکھاؤ گے تو پوری زندگی وہ زرق برق مانگے گی، پوری زندگی وہ زرق برق مانگے گی۔ پھر تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو پھر وہ بے وفائی کرے گی، پیسے نہیں ہوں گے تو بے وفائی کرے گی۔ پھر تو بھائی سادگی اس کو دکھاؤ، جب فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، پہلا امپریشن ایسی کرو کہ وہ سادگی کو دیکھے تو پوری زندگی اس کے دماغ میں سادگی رہے۔ ابھی سے تم زرق برق دکھاؤ گے تو پوری زندگی اس کے دماغ میں یہ رہے گا اور مانگتی رہے گی، فلاں چیز دو، فلاں چیز دو۔ اب منہ میٹھا ہوتا ہے، رشتہ کیا ہوتا ہے تو موبائل بیچتے ہیں، اب موبائل بیچتے ہیں، تم نے مہنگا موبائل بیچا، پوری زندگی وہ مہنگی چیزیں مانگے گی، تو سادگی لاؤ، یہ چیزیں ختم کرو۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ مہندی لگانے کے لیے جاتے ہیں، مہندی کو بھی ختم کرو۔ یہ بچے نے ابھی کہاں ودھانے کے لیے جاتے ہیں، روپے ودھانے کے لیے جاتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے خرافات ہوتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں، ہماری بہوؤں کی، ہماری بیویوں کی عزت نیلام ہوتی ہے، عزت داؤ پر لگ جاتی ہے، عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اور اس کا آسان سا علاج یہ ہے کہ بھائی ہمارے گھر کی عورتیں مان لو، لڑکی کے گھر کی عورتیں ہی دینے جاتی ہیں، یہاں سے بھی عورتیں، وہاں سے بھی عورتیں، ان عورتوں کو سمجھاؤ بٹھا کر کہ بہنوں
اپنی بیویاں ہیں، اپنی ماں ہے، کوئی بھی ہے، ان کو سمجھاؤ کہ پیسے ہی تمہیں دینے ہیں۔ ہمارے یہاں کیسا ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، میں نے پیسے کسی کے لیے ہیں تو اس کو دینے ہیں، اس کو دینے ہیں، تو چلو دینا ہے تو ہمارے پر نکلتے ہیں تو دو، کوئی عرض نہیں، دینا ہی ہے تو اس کا لسٹ بنا دے کہ بھائی بہن کی طرف سے 500 روپے لکھ دو، اس کا نام لکھو، بہن لکھو، پھوپھی کی طرف سے ہے تو پھوپھی کا نام لکھو، اتنے روپے لکھو، سب کا لسٹ بنا دو، دو مرد جا کر وہ دے کر آ جاؤ، لڑکے والے کی جو عورتیں ہیں ان کا نام لکھو، پورا لسٹ بناؤ، یہاں آ کر دلہن کو دے دو، یہ لسٹ ہے، پیسے گن لو، اس کا سروے کر لو اور کتنے ہوتے ہیں اور یہ روپے گن لو، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو جھمیلا ہوتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو کھولا جاتا ہے، ایک دوسرے کو گالے، یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن ہمت کرنی پڑے گی، تھوڑا بہت برا لگے گا، دل پر پتھر رکھنا پڑے گا، تھوڑا بہت گالیاں بھی پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوں گے، اچھے فیصلے، انشاءاللہ وہ چند لوگ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے جو اچھے فیصلے ہیں۔ تو بہرحال تو ان چیزوں کو ختم کریں۔ تو میں جنہوں نے پروگرام پیش کیا، بڑے اچھے پروگرام تھے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کو ترقی نصیب فرمائے۔ حافظ قرآن بہت بڑی دولت ہے، ان کے ماں باپ کو بھی ہم مبارکباد دیں گے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر، کتنی قربانیاں، رات کو جگایا، رات کو جلدی اٹھ گئے، چاہے اس کے لیے بنایا، اس کو بھیجا، اور ہمیشہ فکر بچہ آیا یا نہیں، بچہ نکلا یا نہیں، میرا بچہ پڑھتا یا نہیں، اتنی فکر کرتے کرتے آج حافظ ہو گئی۔ اور حدیث پاک تو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایسے 10 آدمیوں کو جن کے لیے جہنم طے ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش پر اس کو جنت میں داخل کرے گی، اور ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ سورج بھی ماند پڑ جائے، شرما جائے گا، سورج بھی شرما جائے گا۔ ایک حدیث اور سنا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کا نام ریان ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمرد کے پتھر کا ایک شہر بسایا ہے، اس شہر کے اندر یاقوت کا پتھر، یاقوت بہت مہنگا ہیرا ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، یاقوت کے پتھر کا اللہ تعالیٰ نے ایک محل بنایا ہے، اس محل کے 70,000 دروازے ہیں، کتنے ہیں؟ 70,000 دروازے۔ حافظ جب جائے گا تو ایک دروازہ کھلے گا، ایک دروازے سے میں استقبال کے لیے 70,000 فرشتے تحفے تحائف لے کر آئیں گے اور کہیں گے آپ کو پیش ہے، یہ 70,000 تحفے تحائف ایک دروازے اس کو دیے جائیں گے اور استقبال کریں گے۔ دوسرا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 1,40,000 فرشتے تشریف لائیں گے اور تحفے تحائف لے کر آئیں گے، ان کا استقبال کریں گے، السلام علیکم یا حافظ قرآن، اور ان کا استقبال کر کے 1,40,000 ان کو تحفے دیں گے۔ تیسرا کھلے گا تو 280 آئیں گے، اس میں سے تحفے تحائف دیں گے، استقبال کریں گے، اور چوتھا دروازہ کھلے گا 560 آئیں گے، اسی طرح بڑھتے جائیں گے، ڈبل ہوتے جائیں گے، جب آخری دروازہ کھلے گا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے باہر آئیں گے اور 4 ارب 90 کروڑ تحفے تحائف لے کر آئیں گے اور سب ان کا استقبال کریں گے، جنت میں چلے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ حافظ قرآن کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو اس کی قدر بھی کرنا، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے اہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیوی نہیں، میں نہ کسی سے جنا، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کے لیے خاص فرماتے ہیں وہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ تو کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کی فضیلت کو سامنے رکھیں۔ اگر جو آدمی اپنی عزت نہیں کرتا اس کی دوسرے لوگ عزت نہیں کرتے، جو آدمی اپنی عزت نہیں کرتا تو کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا، اس لیے کہتے ہیں خود اپنی قدر آپ کرو تو دوسرے تمہاری قدر کریں گے، جو قدر نہیں کرتے اپنے آپ کی اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ایک حکایت کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک باز کو پالا، باز بڑا بہتر تھا تو انہوں نے پالا۔ اب بادشاہ کا باز تھا اس لیے سونے کا پنجرا بنایا، اس کے کھانے کے لیے نوکر الگ رکھے، اس کو نہلانے کے لیے نوکر الگ رکھے، سب کچھ اس نے الگ رکھا۔ بادشاہ جب دربار میں جاتا تھا تو ایک اپنی پاس کرسی پر بٹھاتا تھا اور اس کو بڑی عزت دیتا تھا۔ باز کو آپ نے دیکھا ہوگا، باز ایک پکشی ہوتا ہے، ایک پرندہ ہوتا ہے،
ایک مرتبہ کیا ہوا اس کو کہ وہ اڑ گیا، اڑ کر وہ کسی جنگل میں پہنچ گیا اور ایک بڑھیا کے چھپر پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ جب آیا تو کہا کہ میرا باز کہاں ہے؟ سارے سپاہی ادھر ادھر، ہم نے نہیں دیکھا، وہ اڑ گیا، بھائی تلاش کرو اس کو، کہیں سے بھی میرا باز لے کر آئے ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ پولیس دوڑی، ادھر ادھر دوڑ رہی ہے کہ بادشاہ کا باز ہے، نہیں آیا تو ہماری خیر نہیں، نہیں آیا تو ہماری خیر نہیں۔ تو تلاش کرتے 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 وہ ایک جگہ پہنچے، لیکن اس سے پہلے کی بات کہ باز بڑھیا کے چھپڑ پر بیٹھا تھا۔ بڑھیا کہیں بازار کہیں گئی ہوئی تھی، کچھ خریدنے کے لیے وہ آئی، دیکھا کہ ایک پرندہ بیٹھا ہے، وہ باز کو جانتی نہیں تھی کہ باز ہے، بس اس کو ایسا لگا پرندہ ہے، تو اس نے اس پرندے کو لیا، کھلایا اور ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس کا ہاتھ چونچ پڑ گیا۔ تو اس نے، اب باز کی چونچ تو بالکل ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن اس نے باز کو کبھی دیکھا نہیں تھا، تو کہنے لگی کہ بیچارہ باز دیکھو اس کی چونچ ٹیڑھی ہے، کھاتا کیسے ہوگا؟ تو اس نے چونچ کاٹ دی۔ اس نے ہاتھ پھیرتے پھیرتے پاؤں پر اس کی ہاتھ پڑا تو دیکھا کہ اس کے ناخن بڑے بڑے ناخن ہیں، حالانکہ اس پرندے کے باز کے ناخن بڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس نے یہ سوچا کہ بیچارہ یہ کھاتا کیسا ہوگا، سارے اس نے ناخن کاٹ دیے، اور اس کے پڑ بڑے بڑے تھے تو اس نے کہا اڑتا کیسے ہوگا، سارے پڑ کاٹ دیے، سارے پڑ کاٹ کے اس کو کھلا رہی تھی۔ اتنے میں سپاہی پہنچ گئے، سپاہی نے دیکھا کہ بادشاہ کے باز کی حالت اس عورت نے کیسی، کہ بڑے غصے ہوئے، تو شرم نہیں آئی، یہ بادشاہ کا باز ہے، تم نے اس کی حالت کیسی کر دی، چلو اب اس کو پکڑ کے لے کر گئے، باز کو لے کر گئے اور بادشاہ کی خدمت میں باز پیش کیا اور کہا کہ اس بڑھیا نے دیکھو آپ کے باز کی حالت کیسی کر دی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بڑھیا کو چھوڑ دو، اس کو انعام دو اور روانہ کرو۔ اور سب تعجب میں پڑ گئے کہ بڑھیا کو مارنا چاہیے، سزا دینی چاہیے، اس کو انعام دے رہے ہیں۔ یہ کہا چھوڑ دو اس کو، جانے دو، انعام دو، اس کو روانہ کرو۔ اور سپاہیوں کو کہا کہ ایک بہت بڑا ڈنڈا لاؤ، ایک بہت بڑا بانس لاؤ، بانس کے اوپر اس باز کو بٹھاؤ، باز کو بٹھاؤ، اور ایک ڈھول بجانے والے کو ساتھ کر دو، چوراہے پر جا کر وہ ڈھول بجائے، جب سب لوگ جمع ہو جائے تو ایک اعلان کرے، اے لوگو دیکھو، جو اپنی قدر کو نہیں جانے گا، جو اپنی مقام کو نہیں جانے گا، اس کا حال یہی ہوگا جیسا باز کا ہوا ہے۔ باز نے اپنی قدر نہیں جانی کہ میں کون ہوں، میں بادشاہ کا باز ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اس نے نہیں جانی، اس نے اپنی قدر کو نہیں جانی، تو اس کا یہ انجام ہوا۔ تو بعد وہ جاتا تھا اور اعلان کرے، اے لوگوں دیکھو یہ باز کو، اس نے اپنی قدر نہیں جانی، اس نے اپنی منزلت نہیں جانی، آج اس کی حالت یہ ہو گئی۔ تو یہ حافظ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، حافظ ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ تو اس کی خود ہم قدر کریں گے تو لوگ قدر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔